أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ لائق تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، عرصہ دراز سے دروس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہمارے اس سلسلے میں ان صورتوں کا درس عرض کیا جا رہا ہے کہ جو صورتیں عموماً نماز میں پڑھی جاتی ہیں، تو ان صورتوں میں قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں جو عموماً سب کو یاد ہوتی ہیں، ان کا درس ہوا اور آج آپ کے سامنے سورہ ہمزہ تلاوت کی گئی ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں اسی کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل محض اپنے فضل و کرم مہربانی سے قرآن و حدیث کی روشنی میں افراط و تفریط اور فرقہ واریت سے بچتے ہوئے مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، سب سے پہلے اس سورت کا تعارف میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اس کے بعد اس سورت میں اللہ رب العزت نے ایسی 3 برائیوں کو بیان فرمایا ہے کہ جنہیں عموماً ہم نارمل سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا تو سب کرتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے۔ تو ان 3 برائیوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرما کر ان برائیوں کے حامل شخص کا انجام اور سزا اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے اس سورت کا تعارف، اس سورت کا نام ہمزہ ہے اور یہ اس سورت کی پہلی آیت کے اندر مذکور ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ تو اسی سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کا ایک رکوع ہے اور اس میں 9 آیات ہیں
ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس سورت کا 104 نمبر ہے، یعنی جس ترتیب سے سورت قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں اس ترتیب کو ترتیب قرآن یا ترتیب وضعی کہا جاتا ہے۔ تو ترتیب قرآن اور ترتیب وضعی کے اعتبار سے اس سورت کا 104 نمبر ہے۔ اور ترتیب نزول یعنی جس ترتیب سے اللہ نے سورتوں کو نازل فرمایا اسے ترتیب نزول کہتے ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا 32واں نمبر ہے، 32ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں کم و بیش 33 کلمات ہیں اور تقریباً 96 اس سورت میں حروف ہیں۔ یہ مختصر سا اس سورت کا تعارف تھا۔ اب اس سورت کے پس منظر کی طرف اور شان نزول کی طرف آئیے کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب مکہ کے اندر بڑھنے لگی اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو جو مشرک تھے انہیں فکر لاحق ہوئی کہ روز بروز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کی محنت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور روز کوئی نہ کوئی بندہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے ٹوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عوام کو متنفر کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کی عیب جوئی شروع کر دی۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ اخنس بن شریک تھا۔ سیرت کے بیان میں آپ نے یہ نام سنا تھا کہ اخنس بن شریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوٹی کے مخالفین میں سے تھا، بڑے مخالفین میں سے تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ولید بن مغیرہ تھا، اور یہ ولید بن مغیرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخالفین میں سے ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ابی بن خلف تھا، اور ابی بن خلف اس کے متعلق بھی آپ نے سیرت کے بیانوں میں سنا تھا کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخالفین میں سے تھا۔ یہ مالدار بھی تھے، چودراہٹ بھی ان کے پاس تھی، سرداری بھی تھی، اقتدار بھی تھا، لوگوں پہ روب اور دبدبہ بھی تھا، چودھریوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا۔ تو جب چودراہٹ بھی ہو، بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ہوں، روپیہ پیسہ بھی ہو، تو پھر اکڑ آ جایا کرتی ہے، تکبر اور غرور آ جایا کرتا ہے، اور پھر ان چیزوں کی وجہ سے لوگ ظلم و ستم پر بھی اتر آتے ہیں، اپنے آپ کو فرعون سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو نمرود سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی اکڑ تکبر غرور کی وجہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے،
تو آپ کی بڑھتی ہوئی محنت کو دیکھ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے اپنی مجلسوں میں، اپنی بیٹھکوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کرنا شروع کر دی۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی غیبت شروع کر دی، عیب جوئی شروع کر دی، اور صرف پیٹھ پیچھے نہیں، جسے اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہو، اپنے روپے پیسے پہ گھمنڈ ہو، اور اپنے تعلقات پہ گھمنڈ ہو، تو پھر وہ منہ کے اوپر بھی تانے مار جایا کرتا ہے، وہ منہ پر بھی طنز کر جایا کرتا ہے، وہ منہ پر بھی بری باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پیچھے اپنی مجلسوں میں بھی حضور کی برائی کرتے، حضور کی غیبت کرتے، حضور کے بارے میں بری باتیں کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے منہ پر بھی یہ طعن کر دیا کرتے تھے، برائیاں کیا کرتے تھے، عیب نکالا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی اس برائی کی وجہ سے اور ان کے اس انجام کو بیان کرنے کے لیے اس سورت کو نازل فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس سورت میں کسی کا نام ذکر نہیں کیا، کسی ولید بن مغیرہ کا نام نہیں ہے، کسی ابی بن خلف کا نام نہیں ہے، اور کسی اخنس بن شریک کا نام نہیں ہے، کسی ابو جہل کا نام نہیں ہے، کسی کافر کا نام اللہ نے اس سورت کے اندر نہیں لیا۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو برائیاں ہیں، یہ برائیاں صرف ان کافروں کے اندر نہیں تھی کہ صرف یہ برائیاں ان ہی کافروں کے ساتھ خاص ہیں، بلکہ یہ برائیاں عام لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نام ذکر کیے بغیر ان برائیوں کو ذکر کیا، اور ان برائیوں کے انجام کو ذکر کیا، تاکہ قیامت تک آنے والا انسان جب اس سورت کو پڑھے اور ان برائیوں کا ذکر پڑھے اور پھر ان برائیوں کا انجام پڑھے، تو ان برائیوں سے توبہ تائب ہو جائے اور ان کے قریب نہ جائے۔ تو اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا تعلق تو صرف اخنس بن شریک کے ساتھ ہے، صرف ابی بن خلف کے ساتھ ہے، صرف ولید بن مغیرہ اور جمیل بن عامر کے ساتھ ہے، نہیں، یہ عام کہ یہ برائی جس کے اندر بھی پائی جائے گی تو وہ یاد رکھے اس کا انجام ایسا ہو سکتا ہے۔ آج یہ صورتیں ہمیں آتی ہیں، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، مگر ان صورتوں کے پڑھنے کے باوجود اور ان صورتوں کے اندر جو برائیاں بیان ہوتی ہیں اور ان برائیوں کا جو انجام بیان ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کے باوجود ہم ان برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کہ ہم نے یہ سورت تلاوت کی ہے یا یہ سورت ہم نے نماز کے اندر پڑھی ہے، اس سورت میں کس برائی کا ذکر کیا گیا اور اس کا انجام کیا بیان ہوا، ہمیں اس کا علم ہی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جبکہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی تو ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا تھا، فزادتہم ایمانا، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام کا مطلب جانتے تھے، قرآن کا مطلب جانتے تھے۔ تو جب قرآن کے مطلب کا پتہ ہو، قرآن کے مفہوم کا پتہ ہو، قرآن کے ترجمے کا پتہ ہو، تو پھر انسان کی زندگی بدلتی ہے، پھر قرآن اس کے لیے نصیحت بنتا ہے، پھر قرآن اس کے دل پہ اثر کرتا ہے۔ یہ سورت ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں،
وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ شاید سب کو یاد ہو، تو کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے، مگر آج تک ان برائیوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا جن برائیوں کو اس صورت میں بیان کیا گیا اور جو ان کا انجام بیان ہوا۔ تو وہ کون سی برائیاں ہیں؟ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ویل کے کئی معنی آتے ہیں۔ ویل کا معنی بربادی بھی ہے، ویل کا معنی ہلاکت بھی ہے، اور ویل جہنم کی ایک گھاٹی کا نام بھی ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسی خطرناک گھاٹی ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، جہنم کی آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے کہ کہیں میں اس کے اندر نہ چلی جاؤں۔ جس گھاٹی سے، جہنم کی جس وادی سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، جہنم کا بقیہ حصہ پناہ مانگتا ہے، اندازہ کیجئے کہ وہ کس قدر خطرناک ہوگی۔ فرمایا ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویلن جہنم کی گھاٹی ہے، جہنم کی وادی ہے۔ مولا کریم کس کے لیے؟ فرمایا لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر ہمزہ کے لیے اور ہر لمزہ کے لیے۔ الہ العالمین ہمزہ کون، لمزہ کون؟ یہ ہے وہ برائیاں دو کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان برائیوں کے حامل شخص کو جہنم کی اس گھاٹی میں جانا پڑے گا۔ اور یہ ایسی وہ برائیاں ہیں کہ جنہیں ہم نارمل سمجھتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں کوئی گال نہیں، خیر مہر، کوئی بات نہیں، سب کرتے ہیں، ہوتا رہتا ہے ایسا۔ فرمایا ہمزہ ہلاکت ہے ہر ہمزہ کے لیے۔ ہمزہ کہتے ہیں عیب نکالنے والا، عیب جوئی کرنے والا، منہ پر تان کرنے والا، تانے مارنے والا۔ اور فرمایا لمزہ، ہر لمزہ کے لیے۔ لمزہ کسے کہتے ہیں؟ ہمزہ کہتے ہیں منہ کے اوپر اعتراض کرنے والا، منہ کے اوپر عیب نکالنے والا، کسی کے منہ پر برائی بیان کرنے والا، منہ پر تانا دینے والا۔ اور لمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے والا، پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا، پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا، اس کو کہتے ہیں لمزہ۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ہمزہ کا مطلب ہے زبان سے عیب بیان کرنے والا، اور لمزہ کا مطلب ہے اشاروں سے عیب نکالنے والا۔ زبان کو حرکت نہیں دیتا، زبان سے نہیں بولتا، آنکھوں کے اشاروں سے، ہاتھوں کے اشاروں سے، اشاروں کے ذریعے سے عیب نکالنے والا، اشاروں کے ذریعے سے تحقیر کرنے والا، اس کو کہتے ہیں لمزہ۔ فرمایا یہ دو برائیاں، ایک ہمزہ اور ایک لمزہ۔ اب ذرا سوچئے کیا یہ دو برائیاں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ اور ان دو برائیوں کو ہم نے نارمل لیا ہوا ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جب بیٹھنا ہے انہی دو برائیوں کے اندر مبتلا ہونا ہے۔ ہمزہ منہ پر تان کرنا، منہ پر برائی بیان کرنا کہ تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تیرے اندر یہ ہے، تیرے اندر وہ ہے، تانے مارنا، عیب نکالنا، برائیاں بیان کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تانے دینے والا اور لانتے کرنے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن مجھ سمیت کتنے ہیں جو منہ کے اوپر لوگوں کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے اندر کوئی کمی ہے اس کو شرم دلا رہے ہوتے ہیں، اس کو تانا مار رہے ہوتے ہیں کہ تو نے ایسا نہیں کیا تھا، تو نے ویسا نہیں کیا تھا، ہم تیرے پاس گئے تھے تو انج نہیں کیتا، تو فلاں نہیں کیتا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہی تو ہے ہمزہ، اسی برائی کا نام تو ہمزہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ بھی اللہ رب العزت نے ان برائیوں کا ذکر کیا۔ ہماز، آگے کیا ہے؟ ہماز، ہماز وہی ہمزہ سے ہے۔
حماز خوب تان کرنے والا، تان کا عادی شخص، آپ اس کی اطاعت نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، منافقین میں سے بعض وہ ہیں، مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، من جو یلمزُکا یہ لمزہ سے ہے، یلمزُکا جو عیب جوئی کرتے ہیں، جو تان کرتے ہیں، فی الصدقات، کس میں؟ صدقات میں، صدقات میں عیب جوئی کرتے ہیں۔ تو فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے مولا کریم کس کے لیے؟ فرمایا لکل ہمزہ، ہر اس بندے کے لیے جو عیب نکالنے والا ہے، عیب جوئی کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہے، لمزہ منہ پر تانے مارنے والا ہے، منہ پر عیب نکالنے والا، منہ پر برائی کرنے والا، منہ پر تانے دینے والا۔ فرمایا ہمزہ کے لیے بھی، پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والے کے لیے بھی ہلاکت، منہ پر برائی کرنے والے کے لیے بھی ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ دوسرے مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا 26واں پارہ سورہ حجرات، رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ رب کائنات نے فرمایا او ایمان والو وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کیا کرو، چھپ چھپ کر باتیں نہ سنا کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگا کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پھر خود ہی جواب دیا، فرمایا کہ تم سب کے سب اسے ناپسند کرتے ہو۔ مردار، آدم خور انسان، یہ سب سے بری صفت کا حامل انسان ہے۔ سب سے برا انسان اسے سمجھا جاتا ہے جو انسانوں کا گوشت کھائے، جو آدم خور ہو۔ اور پھر اس سے بھی برا وہ، ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا گوشت کھائے، اور سب سے برا وہ کہ جو اپنے ہی بھائی کا گوشت کھائے، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر مردار، اپنے مردار بھائی کا جو مر گیا ہے اس کا گوشت کھائے، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یعنی سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ فرمایا غیبت کرنا ایسے ہی ہے، غیبت کرنا ایسے ہی ہے، ایسے ہی گھنونا اور اتنا ہی بدترین عمل ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، زنا سے بھی بدتر گناہ ہے غیبت کرنا۔ یہ غیبت ہے، ایک ایسی بری بات ہے، ایک ایسا برا عمل ہے، ایسا برا فعل ہے جو حقیقتاً اس میں پایا جاتا ہے، اور میں نے اس کو ذکر کیا تب بھی غیبت ہوگی۔ فرمایا ان کان فی اخیک ما تقول فقد اغتبت والا فقد بہت، فرمایا کہ اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے اور پھر تو اس کی پیٹھ کے پیچھے کرے تب ہی تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر پائی نہیں جاتی پھر تو اس کے متعلق بات کرے فقد بہتا، پھر تو نے بہتان لگایا اس کے اوپر۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ بہتان ہے۔ تو غیبت وہی ہے جو بات کسی کے اندر پائی جاتی ہے،
جو عمل کسی کے اندر پایا جاتا ہے اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بسا اوقات کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا پڑ جاتی ہے، کسی کی برائی کو بیان کیا جاتا ہے، کسی کے برے عمل کو بیان کیا جاتا ہے، بری حرکت کو بیان کیا جاتا ہے، مگر مقصود اس سے اصلاح ہے۔ پیٹھ پیچھے جو بات ذکر کی جا رہی ہے اس میں نیت کیا ہے، کس صورت میں یہ جرم بنے گا اور کس صورت کے اندر یہ گناہ نہیں ہے، اس کا اعتبار، اس کا دار و مدار نیت کے اوپر، انما الاعمال بالنیات، نیت کے اوپر دار و مدار ہے۔ ایک بندہ کسی کی کوئی بری حرکت، برا کام، بری بات اس کے والد کے سامنے، اس کے بڑے کے سامنے، استاد کے سامنے، شیخ کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہے تاکہ یہ اس کی کیا کر دیں، اصلاح کر دیں۔ یہ اس بھائی کی اصلاح چاہتا ہے، اس کی بہتری چاہتا ہے، اس کی خیرخواہی چاہتا ہے، اس لیے اس کی بات کو دوسرے کے سامنے نقل کر رہا ہے، اس لیے اس کی بات کو دوسرے کے سامنے ذکر کر رہا ہے، تو اس صورت میں یہ غیبت کا گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نیت اصلاح کی ہے، نیت خیرخواہی کی ہے، نیت درستگی کی ہے، تو اس صورت میں ہے تو یہ غیبت ہی، غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے بات کرنا، غیر موجودگی میں بات کرنا، مگر اس صورت میں یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن گناہ کی صورت میں ہے جب کسی کی بات اس کی پیٹھ پیچھے اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ اس کی حقارت ہو، اس کو تکلیف پہنچانا مقصود ہے، لوگوں کو اس سے متنفر کرنا مقصود ہے، اس کا ہنسی، اس کی مذاق، اس کا مذاق بنانا مقصود ہے۔ اس صورت کے اندر پیٹھ پیچھے بات کیوں ہی کیا ہوگی؟ غیبت ہوگی۔ آج اللہ معاف فرمائے، مجھ سمیت ہم سب ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، پیٹھ پیچھے بھی باتیں کرنی، منہ کے اوپر بھی باتیں کرنی، ہمزہ بھی ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، لمزہ بھی ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، اور اس کو ہم کوئی سنگین جرم بھی نہیں سمجھتے، کوئی برا عمل بھی نہیں سمجھتے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہو گیا کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اور آدمی کو توبہ کی توفیق اس وقت ملتی ہے جب وہ کسی چیز کو گناہ سمجھے، جب وہ کسی چیز کو برا سمجھے، جب ایک چیز کو اس نے نارمل لے لیا کہ سارے ہی کر دو۔ آج ہم نے اس غیبت کو ہاضمے کی پھکی سمجھ رکھا ہے کہ جیسے کھانا کھانے کے بعد ہاضمے کے لیے پھکی کھاتے ہیں کہ تاکہ جو کچھ کھایا پیا ہے وہ کیا ہو جائے، ہضم ہو جائے۔ غیبت کو بھی ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کھایا پیا، روٹی کھائی، پانی پیا، کھانے پینے کے بعد چلے گئے جی، 2 بندے 4 بندے بیٹھ گئے، اب اس کے بعد کیا شروع ہو گیا؟ اب باتیں شروع ہو گئی، سنا بات اور سنا کیا حال ہے، او تو 10 دفعے فلاں دی 10 دفعے اور کیا بنیا، وہ نس گئی جی، اچھا کرتوت ہی ہے وجہ، او گھر ہی ہے وجہ، او دا پیو بھی ہے وجہ، او دی ماں بھی ہے وجہ ہے، نہیں ہوتی ایسی باتیں۔ اچھا تو سنا، تم بھی تو کہہ رہے تھے کہ وہ فلاں ہمارے گھر کے اندر پڑوسی ہے، ان کے روزانہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، بتاؤ وہ کیا کوئی مسئلہ حل ہو کیا؟ اب یہ کوئی اصلاح کی بات نہیں ہے، کوئی فکر مندی نہیں ہے، کوئی خیر خواہی نہیں ہے، بس چسکا لینا ہے، مزہ لینا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، ایک دوسرے کی حقارت۔ جی ہاں وہ آج پھر لڑائی ہوئی تھی، بڑی لڑائی ہوئی ہے جناب جی، کہ بانڈے توڑ دیتے سارے، سر پاڑ دیتا، یہ باتیں ہو رہی ہیں یہ کھانا کھانے کے بعد مجلس کے اندر بیٹھ کے، ان کو ہم نارمل سمجھتے ہیں کہ جی یہ مشغلہ ہے۔ دیکھ لیں جب بھی ہم بیٹھیں گے، 2 بندے بیٹھیں گے، کوئی دین کی بات نہیں، کوئی خیرخواہی کی بات نہیں، کوئی امت کی فکر کی بات نہیں، کوئی کاروبار کی بات ہو، تجارت کی بات ہو، دکانداری کیسے کروں، کاروبار کیسے بڑھاؤں، تجارت کے اندر ترقی کیسے ہو، یا میری کارکردگی میرے اعمال کے اندر کیسے ترقی ہو، ایسی کوئی بات نہیں، یہ چیزیں برائیاں چل رہی ہیں۔ اور اللہ معاف فرمایا ہماری عورتوں میں سب سے زیادہ ہیں، مردوں میں تو بھی کم ہے، عورتوں میں زیادہ ہیں، عورتیں بولتی بھی زیادہ ہیں، اور یہ تو جدید سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ عورتیں زیادہ بولتی ہیں۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ جو انسانی دماغ ہے اس کے 2 حصے، دایاں اور بایاں، اس کے 2 حصے، اور درمیان میں تالو۔ سائنس کہتی ہے کہ جو عورت کے دماغ ہے
تو اس عورت کے دماغ کے دونوں حصے ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں، ہر وقت چلتے رہتے ہیں، تو اس کے اوپر باتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ دونوں دماغ کی جو دونوں حصے ہیں دائیں بائیں والے، اس کے اوپر باتیں وارد کرتے رہتے ہیں اور وہ ٹاٹر لگی رہتی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ عورتیں باتیں کرتی ہیں، تو صحیح گل کرو زدہ سنانی نہ کہوں۔ اور مرد، سائنس کہتی ہے کہ مرد کا صرف ایک حصہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کی باتوں کے اندر، اس کے سوچنے کے اندر صرف ایک دماغ کا جو ایک حصہ ہے صرف وہ اس کی مدد کرتا ہے، اور دوسرا حصہ اس کا سویا رہتا ہے۔ دوسرا حصہ اس وقت جاگتا ہے جب کوئی اہم معاملہ درپیش آ جائے، کوئی بڑا معاملہ درپیش آ جائے اور اس کے اندر زیادہ سوچ و بچار کرنے پڑے، پھر اس کا دوسرا حصہ بیدار ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر اس کو فیصلہ کرنے کے اندر آسانی ہوتی ہے، وگرنہ مرد کا دوسرا حصہ سویا رہتا ہے۔ اور سائنس کہتی ہے کہ عورت کے دونوں حصے بیدار ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ الذی جمع، جس نے جمع کیا، مالاً، یہ تیسری برائی ہے۔ پہلی دو برائیاں عیب جوئی کرنا، پیٹھ کے پیچھے بھی اور منہ کے اوپر بھی۔ تیسری برائی الذی جمع مالا وعددا، وہ جو مال کو جمع کرتا ہے، وعددہ، اور گن گن کے رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، گمان یہ کرتا ہے، انا، بے شک، مالہ، اس کا مال، اخلدا، اسے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ اخلدا خالدین سے ہے، اخلدہ، اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، یا اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یعنی مال جمع کرنا یا مال کمانا جو کہ بری بات نہیں ہے، لیکن وہ مال کہ جس مال میں سے اللہ کا حق نہ نکالا جائے، جس میں بندوں کا حق نہ نکالا جائے، اور اسے گن گن کر رکھے کہ اللہ کا حق دینے سے مال کے اندر کمی ہو جائے گی، اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، حساب کتاب کرتا رہے، ہو اتنی زکوٰۃ کاٹ دیتی تھی، پیچھے بچنا کے، اتنا عشر نکال دیا تو پیچھے دانے گھر واسے کے بچنے۔ اللہ معاف فرمائے، جب ہم فصل اٹھاتے ہیں سب کا حق دیتے ہیں، بہنوں کا حق بھی دے دیا، بھائیوں کا حق بھی دے دیا، مزارے کا حق بھی دے دیا، کنک کاٹنے والے کا حق بھی دے دیا، گھانے والے کا حق بھی دے دیا، اور جب باری آئی اللہ کا حق نکالنے کی، رب کائنات نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا کہ اس فصل کا حق ادا کرو، یوم حصادہ، اس کی کٹائی کے دن، اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ سب کا حق دے دیا، کمیوں کا حق بھی دے دیا، رشتہ داروں کا حق بھی دے دیا، باری آئی اللہ کا حق دینے کی، تو اس وقت کہنے لگے جی لے ساڈا اپنا سال کی میں لگ سی۔ یہ باتیں کیونکہ میں نے سنی ہیں بھی، ہمارا اپنا سال کیسے گزرے گا، ہمارا اپنا گزارا کیسے ہوگا اگر ہم نے عشر نکال دیا۔ اللہ نے مانگا کتنا ہے؟ 10واں حصہ مانگا ہے، 10 من ہے تو 1 من اللہ نے لیا، فرمایا 9 من تمہارا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالنی جی، مال کم ہو جائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یبخلون، کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضل، اس مال پر جو اللہ نے اپنی مہربانی سے عطا کیا، اللہ نے اپنی مہربانی سے عطا کیا، اپنے فضل سے عطا کیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہرگز گمان نہ کریں، مولا کیسا گمان، ہوا خیر لہم، کہ یہ سنبھال کے رکھنا، یہ جمع کر کے رکھنا، اللہ کے راستے سے بجا کر کے رکھنا، یہ گن گن کر کے رکھنا، ہوا خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہے۔ اور میں نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے بڑا ہی برا ہے، یہ بڑا برا مال ہے ان کے لیے۔
جس میں سے زکوٰۃ نہیں نکلتی، جس میں سے عشر نہیں نکلتا، فطرانہ نہیں نکلتا، قربانی کا حصہ نہیں نکلتا، فرمایا کہ یہ بڑا برا مال ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب توق بنا کر، اس مال کا توق بنا کر قیامت کے دن ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال جس کے اوپر انہوں نے کنجوسی کا مظاہرہ کیا تھا، خرچ کرنے کے لیے، رسموں میں خرچ کرنے کے لیے بڑا مال تھا، شادی بیاہ میں خرچ کرنے کے لیے بڑا مال تھا، گناہ کے کاموں کے اندر خرچ کرنے کے لیے لاکھوں روپے لٹایا کرتے تھے، مگر جب باری آتی تھی اللہ کے راستے میں دینے کی تو کنجوس بن جایا کرتے تھے، بخیل بن جایا کرتے تھے، حساب و کتاب کیا کرتے تھے پیچھے بچنا کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مال کو جمع کر کے کل قیامت کے دن ایک سانپ بنا دیا جائے گا، ایک سانپ بنایا جائے گا، اور فرمایا کہ اس کو اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ ایسے اپنا جو ہے وہ منہ سامنے کر کے اسے کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا مال ہوں۔ فرمایا الذی جمع مالا وعددا، تیسری برائی یہ ہے کہ جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اسے گن گن کے رکھتا ہے، حساب و کتاب کرتا رہتا ہے کہ کہیں اللہ کے راستے میں دینے سے میرا مال کم نہ ہو جائے۔ یہ ولید بن مغیرہ کی یہ عادت تھی، اللہ نے اسے مال دیا تھا، اولاد بھی اللہ نے اسے بڑی عطا فرمائی تھی، اور صحت ایسی عطا فرمائی تھی کہ اپنے 9 بچے تھے اس کے، اپنے 9 بچوں کے اندر جب یہ بیٹھا ہوتا تھا، 9 بیٹوں کے اندر جب یہ بیٹھا ہوتا تھا تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ باپ کون سا ہے بھائی کون سا ہے، یہ باپ بھی یوں لگتا تھا جیسے یہ بھی بھائی ہے۔ مال بھی بڑا دیا ہوتا، ہر وقت اس کو گنتے رہنا، ہر وقت حساب و کتاب کرتے رہنا، کہیں کسی بیٹے نے خرچ تو نہیں کر دیا، کہیں کسی بیٹی نے خرچ تو نہیں کر دیا، کہیں بیوی نے خرچ تو نہیں کر دیا۔ لیکن اللہ نے یہاں پہ نام ذکر نہیں کیا، اللہ نے مطلق عام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ یہ بیماری، یہ برائی ولید بن مغیرہ کی تھی، فرمایا جس کے اندر بھی یہ بیماری ہوگی آگے آنے والا انجام اس کا بھی ہوگا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اخلدہ، اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، فرمایا کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ضرور بھی ضرور، لینبذن لام کے اوپر تاکید، لام تاکیدیہ ہے، اور نون مشدد کا، لام تاکید اور نون مشدد جب کسی لفظ پر جمع ہو جائیں تو معنی قسم والا بنتا ہے، اللہ قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں، فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لینبذن ضرور بھی ضرور، یعنی قسم ہے، لینبذن اسے ڈالا جائے گا فی الحطمہ، ہڈیوں کو چور چور کر دینے والی چیز میں، ہڈیوں کو چورا بنا دینے والی میں اسے ڈالا جائے گا۔ لینبذن فی الحطمہ، حطمہ ہڈیوں کو چور دینا، یعنی کوٹ کوٹ کر ہڈیوں کا چورا بنا دینا۔ فرمایا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، اے میرا محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم ما الحطمہ، وہ ہڈیوں کو چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلجھائی ہوئی، اللہ کی سلگائی ہوئی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک چڑھ کر رہے گی، جسم کو جلاتے جلاتے، کھال کو جلاتے جلاتے وہ دل تک چڑھ جائے گی۔ لیکن دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو آگ کے اندر ڈال دیا، آگ نے اس کے جسم کو جلا دیا، اس کے بالوں کو جلا دیا، اس کے کھال کو جلا دیا، اور جب دل تک پہنچتی ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن ہر چیز جلے گی مگر موت واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ جہنم سزا کے لیے ہے، مرنے کے لیے۔ قیامت کے دن تو موت کو بھی موت آ جائے گی،
جہنم سزا کی جگہ ہے، وہاں پہ موت نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرا، فرمایا جب بھی ان کی یہ کھال جل کر راکھ ہو جائے گی، ان کے جسموں پر ہم دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے۔ ایک کھال جلے گی، سزا کے طور پر دوسری کھال ہم چڑھائیں گے، دوسرا چمڑا چڑھائیں گے، اور وہ اسی طریقے سے جلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے۔ فرمایا کہ وہ آگ ان کے دلوں تک چڑھے گی، دلوں تک چڑھے گی۔ گرمی نا 4 قسم کی ہوتی ہے، 3 قسم کی گرمی ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، ایک سورج کی گرمی، ایک آگ کی گرمی، اور ایک بخار کی گرمی۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ سورج کی گرمی سے بچنے کے اسباب موجود ہیں، آگ کی گرمی سے بچنے کے بھی اسباب موجود ہیں۔ بخار کی گرمی، یہ جو بخار کی گرمی ہوتی ہے یہ اندر سے آتی ہے، یہ کوئی باہر سے تپش نہیں ہوتی۔ بخار کی گرمی بندے کے اندر ہوتی ہے، اندر سے گرمی آتی ہے، اور جب اندر گرمی آتی ہے آپ جانتے ہیں کہ آدمی کتنا بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، کیسی بھڑک جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ مگر وہ گرمی بھی پسینے کے مساموں کے ذریعے سے باہر نکلتی ہے، اور جب پسینے کے مساموں کے ذریعے سے وہ گرمی باہر نکلتی ہے تو پھر بخار ٹھیک ہوتا ہے، فاقہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گرمی باہر نکل آئی ہے۔ لیکن اگر وہ گرمی اندر ہی رہے تو آدمی بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ فرمایا کہ جہنم کی جو گرمی ہے، چوتھی گرمی جو جہنم کی گرمی ہے، وہ کچھ نہ کچھ اس بخار کی گرمی کی مشابہ ہے، کہ اندر سے گرمی ہوگی، لیکن بخار کی گرمی تو پسینے کے مساموں کے ذریعے سے باہر نکل جاتی ہے، لیکن جہنم کی گرمی باہر نہیں نکلے گی، جہنم کی گرمی باہر نہیں نکلے گی۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللاتی تطلع علی الافئدہ، جو ان کے دلوں تک چڑھ کے رہے گی، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر مؤصدہ، بند کی ہوئی ہوگی۔ آگ اگر کھلی ہو اور کسی کو ڈال دیا جائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، تو کھلی ہوئی آگ کی تپش اور ہیٹ کم ہوتی ہے، لیکن اگر آگ کو بند کر دیا جائے اور اس کے نکلنے کی کوئی جگہ ہی نہ ہو، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو، پھر اس کی ہیٹ اور تپش کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ انہیں آگ کے اندر، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور آگ کو ان کے اوپر کیا کر دیا جائے گا؟ بند کر دیا جائے گا۔ فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی آگ کی لپیٹیں اتنی بلند اٹھ رہی ہوں گی جیسے پیلر ہوتے ہیں، جیسے ستون ہوتے ہیں، اور آگ کی ان لپیٹوں نے اس بندے کو اپنے اندر لیا ہوا ہوگا اور ان کے اوپر وہ بند ہوگا۔ تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو ہمزہ ہیں، جو لمزہ ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کیے بغیر، اللہ کے حق ادا کیے بغیر، بندوں کے حق ادا کیے بغیر اپنے مال کو گن گن کر سنبھال کر رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ برائیاں جن بندوں کے اندر ہوں گی تو یاد رکھیں، ایک تو ویل ان کے لیے ہے، اور دوسرا ایسی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، چورا چورا کر دینے والی آگ ان کے لیے اللہ نے قیامت کے دن تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔